ناظرین، قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کے تحت اب تک خالی اسامیوں پر اساتذہ کی تقرری اور علاقائی ٹیچر کو ترجیح کی ضرورت پر زور، ٹیچر ایجوکیشن اور ابتدائی گریڈ کے نصاب کی نئے سرے سے تشکیل پر گفتگو کی گئی۔ اب اسی عنوان بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کے تحت اسکول کے تئیں بچوں کی آمادگی کو یقینی بنانا، وسائل کے قومی ذخیرے کی تیاری اور دستیابی پر گفتگو کی جائے گی۔ اسکول کے تئیں بچوں کی آمادگی کو یقینی بنانا۔ ترک تعلیم کا رجحان عام ہے اور ابھی بہت سارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، نیز جو تعلیم میں ہیں ان کی رسائی ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور تعلیم تک کا محقق نہیں ہے، جس کی وجہ بچوں کی ایک بڑی تعداد گریڈ 1 میں چند ہفتوں میں ہی پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کو یقینی بنانا کہ شروعاتی 3 مہینے میں تمام طلبہ اسکول کے لیے تیار رہیں اور گریڈ 1 کے طلبہ کے لیے کھیل کود والا ایک ماڈیول تیار کیا جائے جو کہ ایسی مختلف سرگرمیوں ورکشاپ پر مبنی ہوں جس میں حروف تہجی، آواز، الفاظ، رنگ، خاکہ، گنتیوں پر مشتمل ہو، اور وہ طلبہ، اساتذہ، والدین اور ہم جماعت ساتھی سب شامل ہوں، اور NCERT اور SCERT اسے تیار کریں۔ یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ بچے ایک دوسرے سے اور مانوس ماحول میں بہت زیادہ سیکھتے ہیں، اسی لیے اکتساب میں اضافے کی خاطر ایسا سازگار ماحول اور طریقہ اور ماڈیول وغیرہ بنانے کی سفارش کی گئی ہے جہاں وہ ایک دوسرے سے سیکھیں۔ نیز ماحول کو مانوس بنانے کے لیے والدین، اساتذہ سب وہاں پر ان کے اکتساب میں شامل ہوں۔ جب اس طرح کی سرگرمیاں اور ماڈیول ہوں گے جہاں سیکھنے کے وقت ساتھی، والدین، اساتذہ سب موجود ہوں گے تو یقیناً طلبہ کے اکتساب میں اضافہ ہوگا، اور ایسا اکتساب اور اسکول کی طرف بچے کی رغبت میں اضافہ ہوگا، اور وہ ہر روز اسکول آنے کے لیے آمادہ رہے گا۔ بچے جہاں سے آ رہے ہیں اور جہاں آ رہے ہیں، جیسے گھر سے آنگن واڑی، پری اسکول، بال واٹیکا، یہ مقامات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر یہاں مناسب تدریسی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی اور بچے تناؤ، الجھن، گھبراہٹ، ڈر، خوف وغیرہ کا شکار ہو گئے تو ان کا اکتساب بہت زیادہ متاثر ہوگا اور وہ ٹھیک سے کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے، اور نہ ہی دوبارہ وہ ان مقامات پر آنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ اس لیے ایسی جگہوں پر مناسب فن تدریس کا استعمال کر کے بچے کو تناؤ، الجھن، گھبراہٹ، ڈر، خوف، خدشے وغیرہ سے آزاد کیا جائے اور ان کو خوشگوار اور شگفتہ ماحول فراہم کر کے اکتساب کو یقینی بنایا جائے۔ خوشگوار ماحول میں اکتساب میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان مقامات پر آنے کے لیے آمادہ بھی رہیں گے۔ چونکہ آج ہم طلبہ کی نفسیات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ان کی دلچسپی جس چیز میں ہے وہی چیز اسی طریقے سے اسے سکھایا جائے جس طرح سے وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ بچے بلا ناغہ اسکول آتے رہیں اور انہیں کھیل کود اور دوسری سرگرمیوں سے سکھایا جاتا رہے۔ بچے کی روزانہ اسکول میں حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جہاں مختلف طرح کی دلچسپ سرگرمیوں کی ضرورت ہے، وہیں اساتذہ کے برتاؤ میں تبدیلی ضروری ہے۔ ایک استاد کا طالب علم کے تئیں بہت ہی شفیق
اور ہمدردانہ دوستانہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ طالب علم کے اسکول چھوڑ دینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے ہر روز پوری کلاس کے سامنے بے عزت ہونا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، یا اس کے ذہن دماغ میں استاد کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر اساتذہ اپنے برتاؤ میں تبدیلی لائیں اور اسکول میں ایسی سرگرمیوں کا انعقاد کریں جس میں طلبہ کی دلچسپی ہو، جیسے پینٹنگ کا مقابلہ، دوڑ اور مختلف طرح کے کھیل کود کے ذریعے مختلف طرح کے تصورات و اشکال کا اکتساب کرائیں، تو اسکول کی طرف طالب علم کی رغبت بڑھے گی اور کھیل کھیل میں بہت سی چیزیں بھی وہ سیکھ لے گا۔ نیز ہر روز اسکول آنے کا ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ فی زمانہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک معیاری اور اچھے وسائل موجود ہیں، لیکن وہ ترتیب وار اکٹھا ذخیرے کی شکل میں موجود نہیں ہیں، بلکہ بکھرے ہوئے ہیں، چیدہ چیدہ ہیں، یا پھر تمام اساتذہ کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہے۔ کہیں پر ICT کے آلات کی قلت ہے تو کہیں پر انٹرنیٹ سے جوڑنے کا مسئلہ، یا پھر کہیں اساتذہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ان مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس ضمن میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے یہ سفارش پیش کی کہ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے تعلق سے قومی سطح کے معیاری وسائل کو ترتیب دے کر اس ذخیرے کو ڈیجیٹل شکل میں قومی سطح پر پیش کیا جائے، تاکہ ملک کے کسی بھی حصے میں موجود اساتذہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے معیاری مواد حاصل کر کے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس ضمن میں وہ کسی بھی طرح کی محرومی کا شکار نہ ہوں۔ ابتدائی اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ اور طلبہ معیاری وسائل سے محروم رہیں گے تو بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے مقصد کو قومی سطح پر حاصل نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسی صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ قومی سطح کا ایک ذخیرہ ہو جہاں سے طلبہ اور اساتذہ اپنی ضروریات کے مطابق استفادہ کرتے رہیں۔ نیز بنیادی خواندگی اور حسابدانی کے تعلق سے معلومات اور مواد کا ذخیرہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر برائے نالج شیئرنگ یعنی ڈکشا پر دستیاب رہے۔ ڈیجیٹل مواد کی تیاری اور فراہمی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طلبہ کو وہ زبان نہ آتی ہو جو کہ ہمارے ذخیرے میں موجود ہے، اس لیے کوئی ایسا میکانزم تیار کیا جائے جو اس خلا کو پُر کر سکے، اور طلبہ جس زبان میں چاہیں وہ مواد اس زبان میں ان کو مل جائے۔ اس طریقہ کار کو نافذ کرنے سے پہلے اس کی پائلٹ اسٹڈی کر کے اس میں موجود تمام خامیوں کو دور کر لیا جائے اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس طرح سے قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے مقصد کے حصول کے لیے ملک کے ہر خطے، ہر گوشے کو نظر میں رکھتے ہوئے اس تعلیمی ذخیرے کی طرف اقدام کیا۔ ناظرین، اس حصے میں اسکول کے تئیں بچوں کی آمادگی کو یقینی بنانا، وسائل کے قومی ذخیرے کی تیاری اور دستیابی پر گفتگو کی گئی۔ آئندہ اسی باب کے تحت اساتذہ کی ہر طرح سے مدد، ہر سطح پر طلبہ کے لیے خوشگوار اور متاثر کن کتابوں کی تیاری، کتب خانوں کا قیام، نیشنل بک پروموشن پالیسی کی ترتیب، حفظان صحت، اچھی صحت اور غذائیت پر خاص توجہ پر گفتگو کی جائے گی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ان وسائل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کے استفسار کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ آداب۔